اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خوابوں کی دنیا کی باسی۔ دنیا میں انسان کی حالتوں میں سے ایک حالت منام یعنی خوابوں کی دنیا ہے۔ انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کے مختلف اقسام کے بعض خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور بعض خوابوں کو شریعت نے مبشرات قرار دیا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بھی عظیم علم ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر ہم یہاں اس تمام تر تفصیل سے قطع نظر اس مختصر مضمون میں اس نقطہ کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ اس خوابوں کی دنیا کا سہارا لے کر بڑے جھوٹ بولے۔ کسی نے اس خوابوں کی دنیا کا سہارا لے کر اسلام کی اصل ساخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی، کسی نے اس راستے سے اپنی شخصیت کو چمکانے کے راستے ڈھونڈے۔ بعض لوگوں نے خوابوں کی دنیا کو اس قدر وسیع کر دیا اور یہاں تک لکھ ڈالا کہ خواب میں اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے طرح طرح کی ریاضتوں اور من گھڑت وظائف وارداتوں کی طرف امت کی اکثریت جو کہ لا علم ہے ان کو منہ پھیر کر رکھ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اسی راستے پر یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے 9 سال عالم رویا میں براہ راست پڑھا ہے اور کہا کہ 15 سے 20 سال خواب میں پڑھا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس پر یہی بات کافی ہے کہ ان کے اس قول میں تضاد موجود ہے کہ کبھی 9 سال کہتے ہیں تو کبھی 15 سے کبھی 20 سال۔ وہ روگ کو راہ حافظ نہ باشد اس طرح کا یہ بھی دعویٰ منظر عام پر آیا کہ اس نے خود سنا، جیسے کہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا امام سیوطی بطریق منام میرے شیوخ میں سے ہے۔ 15 سال انہوں نے اپنے گھر پر مجھے پڑھایا اور انہوں نے اپنا بیٹا بنایا اور وارث بنایا۔ اب یہاں اولاد یہ سوال اٹھتا ہے کہ یا ان کا یہ دعویٰ کوئی شرعی اصل رکھتا ہے یا کوئی قرآن اولاد سے کوئی ایک مثال ایسی ملتی ہو بطریق منام کسی کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس حوالے سے اہم ترین بات یہ کہ ان کے اس دعویٰ کی کوئی شرعی اصل نہیں ملتی اور نبوی سے لے کر تمام قرون اولا گنگال لیا جائے اور اس ظرف ایسی مثال پیش کیا جائے کہ فلاں امام محدث وغیرہ نے خواب کے ذریعے کسی سے تعلیم حاصل کی ہو، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ ائمہ نے ایسے راستوں کو بند کیا اور اصول حدیث میں اتصال سند کی شرط لگا کر شاگرد کا استاد سے حالت یکزا میں ملاقات واسع شرط لگائی کہ اگر طاہر القادری اصول کو لے لیا جائے تو پوری شریعت ہی خطرے میں پڑی جائے گی۔ اصول حدیث کا تو جنازہ نکل جائے گا کہ ہر شخص یہ کہہ کر جان چھڑائے گا کہ خواب میں اس سے قلم مند حاصل کیا ہوگا۔ لہذا اب حالت ظاہری میں سما و ملاقات کی عصمہ کی شرط لگائے۔ اگر طاہر القادری کے اصول کو لے لیا جائے تو پوری شریعت ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اصول حدیث تو جنازہ نکل جائے گا کہ ہر شخص یہ کہہ کر جان چھڑا لے گا کہ خواب میں ایسے تلمس حاصل ہو گیا ہے۔ لہذا اب حالت ظاہری میں سما ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے، اور اس اصول کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کرنے والا ہر شخص ثابت بن جاتا ہے۔ لہذا سب سے بنیادی بات تو یہی ہے کہ خواب میں تلمس کا دعویٰ کوئی شرعی اصل نہیں رکھتا۔ البتہ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ادیان غیر میں یہ بڑی حیثیت رکھتا ہے، نیز یہ طریقہ کسی اور مذہب کا تو ہو سکتا ہے مگر اسلام کا نہیں۔ اس کی مثال کے لیے بائبل میں پولیس کے خطوط کو ضمن میں اس کے خوابوں اور رویا کا ذکر ہے، اور آج پولیس مسیحت میں ایک رسول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک کورین امریکن عورت چوتھا مس نے بھی 1997 میں کتاب بنام اسماء سچ مچ ایک حقیقت ہے لکھی، جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے خداوند کو دیکھا ہے، اس کے ساتھ رہی اور اس کے ساتھ متعدد بار آسمان کے سیر کی، اور جو کچھ دیکھا اسے کتاب کی صورت میں لکھنے کا بھی کہا جاتا۔
اس نے یہ جو دوا لکھا ہے انکشافات کے ان کے بیان کرنے کا یہ محل نہیں کہ اس کی کتاب کے ٹائٹل پیج کی پچھلے جانب جو اس کتاب کا تعارف کروائے گا وہ کچھ یوں ہے: چوتھا میز اپنی چونکا دینے والی شخص کہانی سناتی ہے کہ اس نے زندہ مسیح کو دیکھا ہے، وہ جہنم میں گئی اور آسمان کی سیر کی۔ اس کتاب کے ٹائٹل پیج کی پچھلی جانب ہی پر یہ درج ہے کہ 10 مرتبہ اس کی خوابگاہ میں یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا اور اس نے خداوند کے ساتھ 70 مرتبہ مختلف اوقات میں آسمان کی سیر کی، اور خداوند نے اسے 2 مرتبہ جہنم بھی دکھایا۔ خلاصہ یہ کہ اس عورت نے بھی یہ اپنا یہ دعویٰ خوابوں سے ہی راستہ اختیار کیا، مسیحیت نے اسے تسلیم بھی کر لیا۔ اسی طرح اسلام دشمن عناصر نے بھی اس راستے سے حملے کے لیے مثلا مرزا قادیانی نے بھی ابتدا خواب ہی کا سہارا لے کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ منیج بالا مثلا یہ بات واضح ہو چکی کہ طاہر قادری نے جو روشن اختیار کی ہے یہ اصلاً کن نفسیاتی اور کن ماخوذ دوسرے لفظوں میں اسی راستے سے امت کو کس طرف لے جانا چاہتے تھے۔ دوسرے نمبر پر ڈاکٹر طاہر قادری کے عقیدے میں امام ابو حنیفہ اور سیوطی رحمۃ اللہ کے مخالف ہونا بھی ان کے اس ظام باطل کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ بہرحال یہاں صرف قارئین کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، جس نے ابتدا ہی سے یہ عزم کر لیا کہ ہر ممکن کوشش کر کے انسان کو گمراہ کرنا، اور اللہ نے بھی اسے مہلت دے رکھی اور بعض اختیارات دے رکھیں کہ وہ انسانی نیز کسی کی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے۔ چنانچہ سطور ذیل میں اس کے دلائل ملاحظ فرمائے۔ شیطان شیخ عربی شکل میں کفار کی میٹنگ میں شریک ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی کہ بعض کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، بعض کا مشورہ تھا کہ جلا وطن کر دیا جائے۔ اہل سیر نے تفصیل سے بیان کیا، نیز اس سے مبصرین نے اس آیت کے تحت بیان کیا: اے نبی، وہ وقت یاد کرو جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دے یا مار ڈالے یا جلا وطن کر دے۔ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اے اللہ تدبیر کر رہا تھا کہ اللہ ہی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی جب کہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھلائے اور کہنے لگا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار ہوں، پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بہرحال اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض غزوات میں شیطان کفار کو اکسا کے میدان میں لایا، جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ گیا، جیسے کہ بدر میں سراقہ بن مالک بن چشم کی شکل میں آیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے مذکورہ بالا آیت میں ہو رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ الفطر کی حفاظت پر ذمہ داری لگا دی۔ ایک شخص آیا اور اس سے کھانے میں سے مٹھی بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا، اللہ کی قسم میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ عذر پیش کرنے لگا کہ میں بہت محتاج شخص ہوں، میرا اہل و عیال ہے، مجھے سخت ضرورت ہے۔ میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی سخت حساسیت پیش کی، میں نے ترس کھا کے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ جھوٹا ہے، وہ کل پھر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ پھر آئے اور باب میں سے اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس بار بھی وہ میں نے تیز سماعت طے کرنے لگا اور تنگ حالی کی عذر پیش کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے رات کو کیا کیا؟ میں نے پھر ساری تفصیل بیان کر دی، اس کی محنتوں سماجتوں کی وجہ سے ترس کھائے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا۔ تیسری مرتبہ میں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا، اب یہ آخری مرتبہ ہے، تو نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، اب پھر پکڑے گئے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک اور ایسی چیز بتاتا ہوں جس کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں بستر پر آرام کے لیے آؤں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ ایک حافظ مقرر فرما دے گا اور صبح تک شیطان بھی تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تمہیں فائدہ دے گا، ان کلمات کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کون ہے؟ میں نے کہا اس نے مجھے کہا کہ جب بھی رات کو بستر پہ آرام کرنے آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ ایک محافظ بھی مقرر فرما دے گا اور صبح تک شیطان بھی تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا تھا لیکن یہ بات سچ کر گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جانتے ہو ابو ہریرہ 3 دن تک تمہارے پاس آنے والا شخص کون تھا؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ یعنی اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ ایک گنوار دیہاتی سے کہا گیا کہ دیکھ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے کو اپنا رب کہے گا۔ وہ دیہاتی کہے گا بے شک میں تجھے اپنا رب مان لوں گا۔ پھر 2 شیطان دجال کے حکم سے اس کے ماں باپ کی صورت بن کر آئیں گے اور کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ شیطان کسی کے والدین کا روپ دھار کر بھی اس گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیطان انسانی شکل و صورت میں قوم کے پاس آ کر ان سے کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے، لوگ منتشر ہوتے۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایسے آدمی سے سنا یہ بات سنی ہے جس کی شکل سے واقف ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔ شیطان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقیناً اس نے مجھے دیکھ لیا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ خلاصہ کلام ان تمام دلائل کی روشنی میں درج ذیل ہے شیطان انسانی شکل و صورت اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شیطان کسی کی بھی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شیطان خواب میں آ کر بھی گمراہ کرتا ہے اور حالت بیداری میں بھی آ کر بھی۔ بہت سے واقعات شیطان ایسی چیز سے بھی بتا دیتا ہے جو ظاہر دینی ہو اور صحیح نظر آ رہی ہو، کیونکہ جب یہ شیطان آیت الکرسی پڑھنے کا وظیفہ بتا سکتا ہے جس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر دی، تو وہ ایسی چیز بھی بتا سکتا ہے جو بظاہر دینی ہو، صلاح عقیدہ و ایمان پر حملہ ہو۔ شیطان قریبی عزیزوں تک روپ دھار سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں گزرا کہ 2 شیطانوں نے عربی کے والدین کا روپ دھار لیا تھا۔ اب ان دلائل و نکات کی روشنی میں بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ قادری کا استاد کون۔ یہاں اہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کون قادری صاحب کو جگائے، ورنہ ناظرین کرام اگر ہماری کہانی پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔